السلام علیکم۔ کیا حجاب کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے؟ یہی آج کل کی چرچا ہے۔ الحمدللہ لوگ جواب دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے بھی سوچا کہ ویڈیو بنا کے اس پہ مختصر کچھ کہوں۔ قرآن پاک میں سورہ نمبر 33 سورہ احزاب، پارہ نمبر 22، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين۔ اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان لانے والی عورتوں سے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی چادر سے ڈھانکیں، یعنی اپنے آپ کو ڈھانکیں۔ یہ ان کے لیے بہتر ہے تاکہ ان پہ کوئی ظلم نہ ہو۔ تو قرآن میں یہ حکم آیا ہے ایمان والی عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو سر سے پیر تک کے لیے ڈھانک کے رکھیں۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، پارہ نمبر 22، پارہ نمبر 22، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 59۔ ابھی مسئلہ ایسا ہو گیا حجاب کے تعلق سے کہ پہلی بات تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ آزمائش تو ہو کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے شر کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اور تم کو لوٹنا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو آزمائش تو آنا ضروری ہے، اور آزمائش اتنی آتی ہے لوگوں پہ آپ کو شعور بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک ہم جب پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ نے فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم گمان کر رہے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جبکہ تم پہ ایسے صورتحال نہیں آئے جو پہلے کے لوگوں پہ آئے۔ ان پہ کیا آیا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ ان کو چھو لیا تکلیف نے، مشکلوں نے، ان کو اتنا ہلا دیا گیا کہ وقت کے رسول اور ساتھ کے لوگوں نے یہ کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو یہ ہم جان لینا چاہیے کہ جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے ہم کو اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تم پہ جو بھی اچھی چیزیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی تم پہ برائی آتی ہے یہ تمہاری خود نفس کی طرف سے ہے، یہ ہماری طرف سے ہے۔ ایمان لائیں گے تو آزمائش تو ہو کے رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ گمان یہ کر رہے ہیں کہ کہیں گے ہم ایمان لا لیے، زبانوں سے کہیں گے، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ آزمائش تو ہو کے رہے گی۔ استقامت کرنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے، دین کے قریب جانا ہے۔ دین کی دوری کی طرف سے یہ مصیبتیں بیک ٹو بیک مسلمانوں پہ آ رہی ہیں۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کے معنی یہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے اسلمہ، کہ اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ سبمٹ یور ول ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، جو اللہ کا حکم ہے وہ مسلمان کو ماننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔
اگر مسلمان بہنیں جو حجاب کر رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ پابند ہے، الحمدللہ، اللہ ان کو استقامت دے، اللہ ہم کو ہر مصیبت سے بچا کے رکھے۔ پھر بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اچھوں کو بروں کو دونوں کو آزمائش سے گزرنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم پہ جو کچھ بھی مصیبت آ رہی ہے نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، اللہ اکثر معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے ماسس کو، جس کو علم نہیں ہے، جو پولیٹیکلی گین کے واسطے، اللہ بہتر جانتا ہے، جو بھی کر رہے ہیں ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرنا ہے۔ دین سے بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا کیوں کیا، یہ آزمائش ہے، ہم جب پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ کتنی کٹھن آزمائش ہوئی۔ ارے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھ لیتے ہم لوگ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے کہ 3 مہینے ہم پہ گزر جاتے، ہم 2 کالی چیزوں پہ رہتے، ایک کالا کھجور اور ایک کالا پانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، نبیوں کے لیڈر، پھر بھی دیکھیے 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہیں بھوک کی شدت سے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، لوگوں کو معاف کر دیتے، لوگوں کو کیا کرتے، ایجوکیٹ کرتے اسلام کے تعلق سے۔ اس کو نہیں پتا، ایک بدو شخص آتا ہے مسجد میں، پیشاب کرتا ہے، تو صحابہ جب غصے میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ رک جاؤ، اس کو کرنے کے بعد پانی ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے، ہمارے لیے اسوہ ہے، اگزامپل ہے۔ یہ خالی نام لے کے جھوم جانا نہیں ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ اتباع کیسا کریں گے؟ پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ نہ قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم، نہ سیرت معلوم، کیا بول رہے بھائی قرآن پاک عربی میں ہے، اس کے واسطے اتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا نہیں ہونا پڑتا، کچھ ایسا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن پڑھ کے فتوے دینا شروع کر دو، ہدایت کے لیے پڑھنا ہے، قرآن پاک کو ہدایت کے لیے پڑھنا ہے، ہدایت کی کتاب ہے یہ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب متقین کے لیے ہے۔ تقویٰ وہی اختیار کرے گا جو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محارمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم کو یہی کرنا ہے پورے مسلمان امت کو کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے دین پہ لوٹنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ایک ہی قوم تھی جو مکمل ایمان لائی، وہ قوم یونس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں فَلَوْلَا كَانَتْ خَرْيَةٌ آمَنَتْ إِيمَانُهَا فَنَفَعَهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کہ ایمان کا نفع دیا صرف قوم یونس کو، یعنی پوری قوم کو۔ انہوں نے ایمان لایا، ہم نے عذاب کو ہٹا لیا، یعنی انہوں نے استغفار کیا، اللہ سے رجوع کیا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ تو ہم کو بھی یہی کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب آتے ہی جائیں گے، آزمائش موت تک آزمائشی ہیں، جنت میں ہم یوں ہی نہیں چلے جائیں گے۔ زندگی 50 60 سال 10 سال بھروسہ نہیں، اور جنت ہمیشہ کی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس کے لیے اس چیز سے گزرنا ہوگا، ہم کو پڑھنا پڑے گا کہ پہلے لوگ کیسے تھے۔ خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیے آپ، وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے مالک جب میں مکہ میں تھا میری جسم کو ٹاٹ سے لپٹتے اور مجھے انگاروں پہ لٹا دیتے، اور میرے جسم سے جو پیپ نکلتا تھا اس سے انگار بجھ جاتا تھا۔ ہماری آزمائش ایسی ہے کیا؟ اسلام کے لیے ایک تھپڑ بھی کھائے ہم لوگ۔ اللہ ہم کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، ہم سب کو، مجھ کو، آپ کو نیک توفیق دے کہ دین کی بہت بڑی قیمت ہے میرا بھائی اور میرے بہن۔
دین بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ یہی کام آنے والا ہے جب آخرت کا دن بہت ہی مشکل ہے. آپ یقین جانیے، آپ پڑھیے قرآن مجید، جب آپ پڑھیں گے آخرت کے تعلق سے، اللہ اکبر. اور جو میرے نان مسلمس بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ قرآن پاک میں جو بھی حکم ہیں اس کو سب کو اس کو عمل کرنا ہے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. قرآن پاک صرف مسلمان کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب میں آپ کا بھی ذکر ہے تاکہ آپ جانیں سچا مالک خالق ایشور کون ہے. اکیلا تنہا وہ اللہ تعالیٰ ہے. بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو نیک توفیق، نیک ہدایت دے اور ہم کو دین پہ عمل کی توفیق دے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کئی امتوں کو ذلیل اور عزت دے گا، تو ہم قرآن کی دوری کی طرف سے یہ ذلت ہو رہی ہے. اور عزت ذلت لوگوں سے، جا پولیٹیشینوں سے، ان سے امید کر لیتے نہیں، بیٹھ پھرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، ذلت دے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. عزت مانگنا ہے اس سے مانگو، حفاظت ہونا ہے اس سے مانگو. لوگوں کو پریشانیاں بولے پھرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام کھو گیا، ان کی آنکھیں رو رو کے وائٹ ہو گئی، تو پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. میں میری شکایت، اشکو ہوتا ہے کہ شکایت کرنا، اپنی تنگدستی کی پریشانی کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں. اللہ سے شکایت بیان کرنا ہے، اللہ سے کرنا ہے، نماز میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. یہی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہے، ان کی سنتوں پہ، طریقوں پہ عمل کرنا ہے. یہی فلاح کے دو راستے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق، نیک ہدایت دے اور عمل کی توفیق دے. السلام علیکم.